أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کا تیسرا پارہ سورۃ البقرہ، پارے کا رکوع نمبر 35، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35، پارے کا رکوع نمبر 3، آیت نمبر 229۔ اب اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ میں نے اور اذ میں نے جب، قال میں نے کہا، عرض کی، ابراہیم اللہ کے نبی کا نام ہے، جلیل القدر پیغمبر، ربی اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آرے تو دکھا نی مجھے، کیفا کس طرح، تحیی زندہ کرے گا تو، الموتى مردوں کو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، قالا اللہ نے فرمایا، حمزہ میں نے کیا، وا میں نے اور، لم میں نے نہیں، تو من یقین تیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یقین نہیں؟ قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کی، بلا کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں، یعنی یقین تو میرا ہے۔ وہ من اور، لیکن من لیکن، لے من تاں، یطمئن مطمئن ہو جائے، قلب من دل، یا میں میرا، اور لیکن تاں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قالا اللہ نے فرمایا، فامن پس خذ منا آپ پکڑیں، اربعتن چار، اربعتن چار، من سے، الطیر من پرندوں سے۔ اللہ نے فرمایا سو آپ چار پرندے پکڑیں، فامن پس، سر من ہلا لے توں، ان من ان کو، الیہ من طرف، کاف من اپنی، تو ان کو اپنی طرف میل کر لیجیے۔ ثم من پھر، اجعل من آپ کر، آپ رکھ، علی من پر، کل من ہر، جبل من پہاڑ،
من سے ہن من ان سے جزءاً ٹکڑے، پھر آپ رکھ ہر پہاڑ پر ان سے ٹکڑے، ثم من پھر ادو من تو بلا ہن من ان کو، یا تی من وہ آئیں گے، کاف من تیرے پاس سا یا دوڑتے ہوئے، پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وامن اور علم آپ جان لیں، ان من بے شک اللہ من اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے، آپ جان لیں بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کا میں لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اب اس کا مختصر مقصد اور مطلب جو ہے سمجھ لیں۔ چونکہ مسئلہ جو چل رہا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ کا سبیل اور راہ، اللہ کے پیغمبر کا سبیل راہ، ادعو اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب جو اللہ کی طرف بلایا، غیروں کے دروازے سے ہٹایا، اب اللہ کے کمالات بیان کرنے کہ اللہ کی مخلوق کی کمزوری بیان کرنی ہے، اللہ کے رسول کس انداز میں اپنی امت کو مسئلہ سمجھایا کہ جن کے دروازوں پہ جاتے ہو وہاں بھیک مانگتے ہو، ان سے سوال کرتے ہو، درخواستیں پیش کرتے ہو، ان کے جسم میں روح ہی نہیں ہے، وہ آپ کی بات سن نہیں سکتے، آپ کے حال کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ نے ان کو قیامت والے دن زندہ کرنا ہے۔ دیکھو قرآن پاک، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا مقابلہ نمرود سے تھا، ایک دفعہ اللہ کے سامنے عرض کی، اے میرے پروردگار، رب ارنی کیف تحیی الموتى، آپ جو بار بار آپ کا اعلان ہے قیامت کے دن میں مردوں کو زندہ کروں گا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ۔ مقصد کیا تھا کہ میں مردہ زندہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، کہ آپ کا یقین اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، بلا کیوں نہیں، میرا یقین ہے کہ قیامت کے دن تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس پر تو قدرت رکھتا ہے، تیری طاقت ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کر تاکہ میرا دل زیادہ مطمئن ہو جائے، زیادہ یقین ہو جائے، میرے علم میں اور اضافہ ہو جائے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ اس لیے ایک بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نحن احق بشک من ابراہیم، کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں شک کا ابراہیم علیہ السلام سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو الیاذ باللہ مردے زندہ ہونے پر شک تھا، تو میں محمد رسول اللہ کو سے زیادہ شک ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو مسلم قانون ہے اصول فقہ کا، شریعت کے دلائل ہیں 4،
کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، ان میں سے پہلا نمبر، پہلا درجہ ہے قرآن کا۔ قرآن کے مقابلے میں صحیح خبر وید حدیث آ جائے، ہو قرآن کے خلاف، یا تو اس میں تعویل کریں گے، اس کا معنی مطلب قرآن کے مطابق بنائیں گے، اگر نہ بن سکے خبر وحید اس کو چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سب حضرات پڑھتے ہیں، تو جب مسئلہ آ جائے کہ اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، تو پھر اس کے مقابلے میں روایات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کے دل والی تختی پہ نازل کیا، اس زبان پاک سے پڑھوایا، تو قرآن پیغمبر کے دل میں ہو، زبان سے قرآن پاک اللہ کے رسول پڑھیں، تو پھر اپنی زبان سے حدیث قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اور رسول کی ٹکر لوگ لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے پیچھے چلیں۔ ان اتبع الا ما یوحا، لوگوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے میں اسی کے پیچھے چلتا ہوں۔ اس لیے جو روایت حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ محمد رسول اللہ کی حدیث نہیں بن سکتی، وہ کسی جھوٹے کذاب نے بنائی ہوئی۔ اس لیے تو یہ علم اسماء و رجال والا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے روایات گھڑ کر محمد رسول اللہ کے ذمہ لگائیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کر گئے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے اپنی طرف سے کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی بات بنا کر ذمہ میں محمد رسول اللہ کے لگائی، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ اس لیے محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نحن حق و بے شک، اس معنی اس کا کیا ہے؟ مفسر بغوی رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مردے زندہ ہونے میں نہ مجھے شک ہے اور نہ ہی ابراہیم خلیل اللہ کو شک تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے پکڑ لیں۔ عام مشہور ہے کبوتر، مور، کوا، مرغ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر چند دن انہیں دانا دنکا ان کو ڈالیں، پانی ان کے سامنے رکھیں، وہ آپ سے مانوس ہو جائیں، آپ کی طرف میل ہو جائیں، آپ کے ساتھ ہل جائیں، تو پھر کیا کریں؟ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، یہ نہیں کہ ان کو میل کر کے پھر جو ہے ان کو پہاڑ پر رکھ دیں، نہ، ثم پھر آپ ان کو ذبح کریں، پر ان کے الگ کریں، ٹانگیں الگ کریں، سر الگ کریں، یا تو یہ سر ایک پہاڑ پہ رکھ دیں اور ٹانگیں ایک پہ رکھ دیں، دھڑ ایک پہ رکھ دیں، یا سب کا جو ہے کیمیا بنا کر وہ گوشت جو ہے چند پہاڑوں پر آپ رکھ دیں، رکھ کر آپ دیکھتے رہیں نہیں، آپ نے آواز دیں، دیکھتے رہیں، دیکھو
وہ گوشت، وہ پر، وہ دھڑ، وہ ہر ایک ایک ان کا جز پہاڑوں سے اڑ کر اللہ کی قدرت سے وہ ایک یکجا ہو رہا، ایک جگہ ہو، ایک پرندہ ایک جگہ، دوسرا دوسری جگہ، تیسرا تیسری جگہ، چوتھا چوتھی جگہ، آپ آنکھوں سے دیکھ لے کیسے میں ان کی اجزاء کو جمع کرتا ہوں، جمع کرنے کے بعد کیسے میں ان کو بناتا ہوں، بنا کر ان میں روح پھونکتا ہوں اور وہ زندے کر دوں گا، تو پھر آپ ان کو بلائیں یا تین کسا، یا وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں۔ ایک بے وقوف مولوی کہنے لگا دیکھو یہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، یہ تو کچھ ابراہیم علیہ السلام ان کو بلا رہے ہیں، وہ تو سب مردے تھے تو ان کی سن لی۔ خدا کا خوف کیجیے، قرآن اپنی مرضی سے تفسیر نہ کیجیے۔ یہ دیکھو قرآن پاک کی کہ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر آپ ان کو میل کر لیجئے۔ آگے ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، یعنی بغیر ذبح کیے ادھر رکھ دیں، نہیں ان کو ذبح کرنا ہے، ان کا کیمیا بنانا ہے، ٹکڑے ان کے بنانے ہیں، پھر چند پہاڑوں پہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، میرا پیغمبر سوال ابراہیم علیہ السلام کا، عرب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ اے میرے پروردگار کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ اللہ نے ادھر پہاڑوں پر اللہ نے فرمایا ادھر دیکھ، اب ان کا وہ گوشت اڑ کر آ رہا ہے، پر ان کے آ رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تیار ہو رہے ہیں، وہاں روح اللہ نے پھونکی، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اللہ نے فرمایا اب انہیں بلا، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ، جان لیجیے، ان اللہ عزیز حکیم، میں اللہ مردے زندہ کرنے پر عزیز میں زبردست ہوں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو میرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، قول فعل میں۔ اس لیے اللہ کے رسول کا سبیل راہ یہ ہے کہ لوگوں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، غیروں کے دروازے سے ہٹاتا ہوں، چونکہ جن کو آپ پکارتے ہیں ان کے جسم میں روح نہیں ہے، وہ قیامت والے دن زندہ ہوں گے۔ پہلے نہیں، سورہ یاسین میں انا نحن نحیی الموتیٰ، دعا ہے اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کے سبیل اور راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔